جب میں میٹرک کرنے کے بعد ایف اے میں داخل ہوا تو مجھے پھر شہر آنا تھا۔ میری ماں نے ہمارے ملازم کو ایک ٹرنک سا دیا اور کہا کہ جا کر اشفاق کو چڑھا آ۔ ان دنوں ہمارے ہاں سے ایک چھوٹی گاڑی چلتی تھی۔ جب میں چلنے لگا تو میری ماں نے کہا کہ ٹھہر جا اور اسٹیشن جانے سے پہلے تایا قاسم علی کو سلام کر کے جانا۔ ہمارا وہ تایا پورے گاؤں کا تایا تھا۔ وہ موچی تھا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جوتوں کو ٹانکے لگایا کرتا تھا۔ حقیقت میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اب میٹرک پاس کر چکا ہوا تھا اور تعلیم یافتہ ہو گیا تھا اور مجھے اللہ نے عقل دے دی تھی۔ اب ماں مجھے زبردستی وہاں بھیج رہی تھی کہ تائے کو مل کر جانا ہے، اور میں چار و ناچار نہ چاہتے ہوئے تائے کے پاس گیا، انہیں سلام کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کتنے چل آئے؟ میں نے کہا جی میں بڑے کالج میں پڑھنے کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ تایا نے مجھ سے کہا وہاں جا کے پٹھیاں آستینہ والی قمیض نہیں پانی، مطلب وہاں جا کر ایسی قمیض زیب تن نہیں کرنی جس کی آستینے یا کف الٹے ہوں۔ اب اس زمانے میں آستینیں الٹی کر کے ٹچ کر کے بٹن لگانے کا بڑا رواج تھا، اور میری 8ویں جماعت سے یہ آرزو تھی کہ میں جب بڑا ہوں گا اور فرسٹ ایئر میں داخل ہوں گا تو ٹرن کف والی قمیض پہنوں گا، لیکن اب تائی نے مجھے منع کر دیا۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ تھا کہ میرے اندر ہی اندر یہ خواہش اٹھتی ہے۔ دوسری بات تائی نے کہی پتر بودے نہ رکھنا، مطلب کہ بال لمبے مت رکھنا۔ اس زمانے میں ہم بچوں کے سر پر مشین پھیر دی جاتی تھی اور بال بڑھنے دیے بھی نہیں جاتے تھے، اور آپ اس دکھ میں میرے شریک ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات جو تائی نے مجھے کہی وہ یہ تھی کہ کڑیاں نو نہ ویکھیں، مطلب کہ لڑکیوں کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ گویا تائی نے تمام اچھی باتوں سے منع کر دیا۔ اب یہ تائی کا حکم تھا۔ میں ان کی باتیں سوچتا ہوا انہیں سلام کر کے آ گیا۔ میں نے پھر شہر آ کر بڑے کالر والی قمیض سلوائی، حالانکہ ہم گاؤں میں ایسی قمیضیں نہیں پہنتے تھے۔ اس پر ٹچ آستینیں بھی بنوائیں۔ اس کے بعد میں نے بودے بھی رکھ لیے۔ لڑکیاں ہمارے ساتھ پڑھتی تھیں، وہ تو پھر وہاں تھی ہی، انہیں بھی دیکھتے تھے۔ اب میں بڑے شہر سے بڑی تعلیم حاصل کر چکا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں لوٹ کے گھر آیا تو گھر میں بڑی عزت افزائی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ شہر میں پڑھنے سے لڑکا بہت ذہین ہو جاتا ہے۔ اب شام کے وقت میں سیر کرتا ہوا اپنے تایا قاسم علی کے پاس درخت کے نیچے گیا اور پتھر کی سیل پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے تائے سے کہا کہ تایا سن، میں تمہیں ایک بڑی کام کی بات بتاتا ہوں۔ وہ بڑے تجسس سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے اور جسے معمولی اور بہت حقیر خیال کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے اور بینائی کے معاملے میں تمام کیڑوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھ میں 3000 محدب شیشے یا لینس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ 1000 زاویے سے دیکھ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی اور جس طریقے سے بھی اس پر حملہ آور ہوں یہ اڑ جاتی ہے، اور اللہ نے اسے یہ بہت بڑی اور نمایاں خصوصیت دی ہے۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ اس بات کا تائے پر بہت روب پڑے گا، کیونکہ یہ میرے خیال میں بڑے کمال کی بات تھی، لیکن تایا کہنے لگا لکھ لانت ایسی مکھی تے جندیاں تن 1000 اکھاں ہون اور جدوں بھی بہندی ہے گندگی تے ہی بہندی ہے، یعنی ایسی مکھی پر لعنت بے شمار ہو جس کی 3000 آنکھیں ہوں اور وہ جب بھی بیٹھے گندگی پر ہی بیٹھے یا اسی کو ترجیح دے۔ یہ بات ہے دانش کی، ایسی باتیں علم و تعلیم کے زمرے میں نہیں آتیں، کیونکہ اس زمانے کے جو والدین تھے وہ تربیت پر زیادہ زور دیتے تھے، وہ علم کے معاملے میں بیچارے اس قدر عرفہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو بے شمار ان پڑھ اور کم علم لوگ ایسے ملیں گے جو کہ بے ایمانی نہیں کرتے ہوں گے، یہ بھی تربیت کا ہی اثر ہوتا ہے، اور آپ کو بے شمار سیکٹری لیول کے اور وفاقی حکومت کے اعلی افسر ایسے ملیں گے جو CSS کر کے بھی بہت ساری لوٹ مار کر رہے ہوں گے، اور عقل و دانش کی بہت سی ایسی باتیں ہیں اور تجربے ہیں جو کہ علم سے اور ڈگریوں سے حاصل نہیں ہوتے۔